औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। सूरत तौबा मदनी है और आयात इसकी 129 और रकू 16 और पारा 10 है और सूरत 9 है। ठीक है, तो सूरत तौबा स्टार्ट करते हैं। जो आपको पिछली वीडियो में बताया है कि ये नाम बिस्मिल्लाह क्यों नहीं पढ़ी गई, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह इसको लिखाया था बिस्मिल्लाह के बगैर, तो उसी तरह चलता आ रहा है। ठीक है, तो आप जो इससे पहले जो मैं वीडियो डाली है कि नाम क्यों रखा और बिस्मिल्लाह क्यों नहीं लिखी गई, तो वो आप पहले वीडियो पूरी सुन लेंगे तो फिर आपको ये आगे जो उर्दू ट्रांसलेशन है सूरत तौबा की आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है ना, इंशाल्लाह। इलाने बरात है अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन मुशरिकीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे। बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने चल फिर लो और जान रखो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो। ये मुशरिकीनों को कहा जा रहा है और ये कि अल्लाह मुनकरीन हक को रुस्वा करने वाला है। इतलाए आम है अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हज अकबर के दिन तमाम लोगों के लिए कि अल्लाह मुशरिकीन से बरीउल जमा है और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। अब अगर तुम लोग तौबा कर लो तो तुम्हारे ही लिए बेहतर है, और जो मुंह फेरते हो तो खूब समझ लो कि तुम अल्लाह को आजिज़ करने वाले नहीं हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार करने वालों को सख्त अजाब की खुशखबरी सुना दो, बजुज़ उन मुशरिकीन के जिनसे तुमने वायदे किए। फिर उन्होंने अपने अहद को पूरा करने में तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं की और ना तुम्हारे खिलाफ किसी की मदद की, और ऐसे लोगों के साथ तुम भी मुद्दते मुआहदे तक वफा करो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों ही को पसंद करता है। बस जब हराम महीने गुजर जाएं तो मुशरिकीन को कत्ल करो जहां पाओ और इन्हें पकड़ो और घेरो और हर घात में उनकी खबर लेने के लिए बैठो। फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो इन्हें छोड़ दो। अल्लाह दरगुजर करने वाला और रहम फरमाने वाला है। और अगर मुशरिकीन में से कोई शख्स पनाह मांग कर तुम्हारे पास आना चाहे ताकि अल्लाह का कलाम सुने तो उसे पनाह दे दो, यहाँ तक कि अल्लाह का कलाम सुन ले, फिर उसे इसके मामन तक पहुँचा दो। ये इसलिए करना चाहिए कि ये लोग इल्म नहीं रखते। इन मुशरिकीन के लिए अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक कोई अहद आखिर कैसे हो सकता है, बजुज़ उन लोगों के जिनसे तुमने मस्जिद हराम के पास मुआहदा किया था। जब तक वो तुम्हारे साथ सीधे रहें तुम भी इनके साथ सीधे रहो, क्योंकि अल्लाह मुत्तकियों को पसंद करता है। मगर इनके सिवा दूसरे मुशरिकीन के साथ कोई अहद कैसे हो सकता है, जबकि उनका हाल ये है कि तुम पर काबू पा जाएं तो ना तुम्हारे मामले में किसी कराबत का लिहाज करें ना किसी मुआहदे की जिम्मेदारी का। वो अपनी ज़बानों से तुमको राज़ी करने की कोशिश करते हैं, मगर दिल इनके इनकार करते हैं और इनमें अक्सर फासिक हैं। उन्होंने अल्लाह की आयत के बदले थोड़ी सी कीमत कबूल कर ली और फिर अल्लाह के रास्ते में सरे राह बनकर खड़े हो गए। बहुत बुरे करतूत थे जो ये करते रहे। किसी मोमन के मामले में ना ये कराबत का लिहाज करते हैं और ना किसी अहद की जिम्मेदारी का, और ज़्यादती हमेशा इन्हीं की तरफ से हुई है। बस अगर ये तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात दें तो तुम्हारे दीनी भाई हैं। और जानने वालों के लिए हम अपने अहकाम वाज़िया किए देते हैं, और अगर अहद करने के बाद ये फिर अपनी कस्मों को तोड़ डालें और
تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے عالم بردار سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئیں گے۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے ہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، ٹھیک ہے، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور و خادم بنے اور لیا کہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا، اور اللہ کی مسجد کو آباد کا مجاور و خادم تو وہی لوگ ہیں، وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے اور اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جہاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ان کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ پھر اللہ نے اپنی سکینیت اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور مومنین پر نازل فرمائی اور لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے۔ سورۃ الانفال میں بتایا تھا نا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مدد کی تھی جنگ میں۔ منکرین حق کو سزا دی کہ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ پھر تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہیں، لہٰذا اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ بھٹکنے پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ
اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے، اللہ علیم الحکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دے دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق کو اپنا دین نہیں مانتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہ 10 رکوع پڑھ لیے ہیں، 10ویں پارے کے 10 رکوع پڑھے گئے ہیں، اور سورۃ توبہ 9ویں سورت ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے پڑھیں گے، یعنی کہ 11واں رکوع شروع کریں گے سورۃ توبہ کا۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بہترین قرآن کو پڑھیں اور بہترین قرآن کو سمجھیں اور بہترین طریقے سے قرآن کو آگے پہنچائیں انشاءاللہ، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں۔ اور رجب کا مہینہ ماشاءاللہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ اس میں ہم بہترین عبادت کریں، اور بہت خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر۔